بزرگوں پیارے بچوں، ہمارا جمع ہونا ہے نا وہ بہت بڑی خیر کے لیے، کہتے ہیں بہت بڑی خیر۔ بھائی کون سی خیر ہے؟ کیونکہ ہم خالی اپنے لیے سننے کے لیے جمع نہیں ہو رہے، چلو سنیں گے دین کی بات اور اٹھ جائیں گے، ایسا نہیں۔ ہم ایک ذمہ داری سمجھنے کے لیے پیدا ہوئے، ہم ایک ذمہ داری سمجھنے کے لیے پیدا ہوئے، ذمہ داری ہے ہم، اور ہم سب اب بالغ ہو گئے۔ ذمہ داری کیا ہے ہمارے پاس؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے آقا، وہ آخری نبی ہے، یقین ہونا چاہیے، اور کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ دوسری بات، ہمارے آقا پورے عالم کے نبی ہیں۔ کس کے نبی ہیں؟ پورے عالم کے۔ اور تیسری بات، قیامت تک آنے والے زمانے کے نبی ہیں۔ کہاں تک کے نبی؟ قیامت۔ تو ہمارا جمع ہونے کا مقصد جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ اگر کوئی نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ اس کو یعنی بہت اجر دے دے، ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے نماز کے لیے جانے میں۔ تو جو محنت سے نماز زندہ ہوتی ہو پورے عالم میں، اور ذکر زندہ ہوتا ہو اور دین زندہ ہوتا ہو، اور اگر نیت میں ہے تو پورے عالم کے اعتبار سے اور قیامت تک کے لیے زندہ ہوتا ہو، تو ایسے فکروں کے لیے جمع ہونے میں یعنی بہت بڑا اجر دیں گے، بہت بڑا۔ لگتا ہے وقت بھی مختصر، مجمع بھی مختصر، لیکن اللہ جل شانہ کے وہاں بہت پیارا ہے۔ تو سب نیت کر لو کہ ایسی محنت کریں گے کہ پورے عالم میں دین زندہ ہو جائے۔ کیا زندہ ہو جائے؟ پورے عالم میں دین زندہ ہو جائے۔ یہ عمر میں اگر یہ بات ذہنوں میں پڑ گئی، یہ عمر میں، تو بہت سالوں تک کام کرنے کا موقع ملے گا، بہت سالوں تک۔ ہم تو 9th میں پڑھتے تھے، 9th میں ایک میوات کی جماعت آئی، اس کے امیر صاحب نے پوچھا کیا پڑھتے؟ میں کیا 9th پڑھتا ہوں۔ تو میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یوں کہا کہ نیت کرو کہ پورے عالم میں محنت کریں گے۔ حالانکہ ہمارے یہاں جماعتوں کو ٹھہرنے نہیں دیتے تھے اس وقت، کیونکہ پورے عالم میں محنت کریں گے اور قیامت تک کے لیے کریں گے، اور قیامت تک کے لیے دین کو زندہ کرنے کی محنت میں لگے رہیں گے۔ تھوڑی دیر 2-4 منٹ ہاتھ پکڑ کے یہ باتیں کہی کہ چلو نکل رہے ہیں یہاں سے، نہیں رہنے دیتے تو جا رہے ہیں، لیکن ایک بچے کو بھی قید ہوئے، تو اس کا اثر ابھی تک ہے۔ کس کا اثر؟ وہ امیر صاحب کے کہنے کا اثر۔ اس دن سے یاد رہ گیا کہ بھئی ہم تو عالم ہی ہیں۔ کیسے بولا؟ عالم ہی ہیں، ہماری فکریں بھی عالمی، ہمارے نبی بھی عالمی، ہمارا دین بھی عالمی، سمجھے؟ سب عالمی، پورے عالم کے اعتبار سے۔ ہماری نیتیں بھی عالمی ہونا چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ عالمی۔ اب عالم میں دین پہنچانے کی استعداد بھی اللہ نے ہم میں اور آپ میں رکھی ہے۔ جب ہم کو ذمہ دار بنایا ہے تو پھر اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا ہے، ہمارے اندر اس کی کیپیسٹی، کیپیبلٹی سب رکھی ہے، اندر رکھی ہے، کہ اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں کو صحیح لگایا، اپنے اوقات کو، اپنی محنتوں کو صحیح لگایا، تو اللہ جل شانہ قیامت تک کے لیے زندہ ہونے دین میں ہم کو حصہ دے دیں گے اور بہت کام لیں گے۔ ہمارے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، یہ ختم نبوت والی، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس لیے ختم نبوت والی محنت بھی ہم کو دی ہے، اس کی استعداد بھی دی ہے، اس کے لیے کیپیسٹی بھی دی ہے کہ ایک بچہ پورے عالم میں دین پہنچانے کی محنت کرے گا۔ اگر ہم نے یہ کیپیسٹی کو اور یہ استعداد کو دین پر نہیں لگائے تو یہ غلط لگے گی۔ کیا لگے گی؟ لگے گی ضرور۔ یہ جو اندر ہمارے اندر ایک اللہ نے خوبی رکھی ہے کہ اگر ہم دین کا کام کریں گے تو اللہ عالم کے اعتبار سے کام لیں گے، اور اگر ہم نے کام نہیں لیا، کام نہیں کیا، تو جو ہمارے اندر کیپیسٹی ہے اور جو صلاحیت ہے وہ اور چیزوں میں لگے گی، گناہوں کے اس میں لگے گی۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ نے ایک دن مثال دی یہ بات کہتے ہوئے کہ
کہ میں ٹرین میں مسافری کر رہا تھا، دو سنیما تھیٹر والے آپس میں بات کر رہے تھے ہمارے ڈبے میں. ایک نے دوسرے کو پوچھا کہ بھائی میں نے نیا تھیٹر بنانے کی ارادہ کیا ہے. کون سی جگہ؟ کیونکہ فلاں جگہ میں نیا تھیٹر بنا رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جو دوسرا جس کو پوچھا تھا اس نے کیا وہ مسلمان کی بستی ہے؟ لیکن نہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ تیرا تھیٹر نہیں چلے گا. کیوں کہ میرا تھیٹر نہیں چلے گا؟ کیونکہ مسلمان قوم ایسی ہے کہ اگر اس کو پسند آ گیا تیرا یا پکچر تو دوسری وقت بھی آئے گا، اور اکیلا نہیں آئے گا، جماعت بنا کے لے کر آئے گا. اس کے اندر ایسی طاقت ہے. کیا ہے؟ مسلمان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، وہ سب کو لے کے جاتا ہے اور جماعت بنا کے لے کے آئے گا. اور دوسری قومیں جو دیکھ کے بھول جائے گی کہ ہوگا. ہماری ہاسٹل میں ایک لڑکا رہتا تھا، اس نے مغل اعظم نام کا پکچر آیا تھا، نام سنا ہوگا. اس نے 105 مرتبہ دیکھا تھا. کتنے مرتبہ؟ 105 مرتبہ. اور مجھے ایک روز کہہ رہے چلو نا ایک بار دیکھ لو. مجھے کہہ رہے بولو، یعنی ہم وہاں دین کی محنت کرے تو ہم کو بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی جڑے سب کرے، لیکن اس کی وہ استعداد ہے نا، وہ غلط دعوت دینے کی بندی. صحیح دعوتیں نہیں دی تو غلط دعوت دیں گے، صحیح دعوت نہیں دی. اس لیے ہماری جو کیپیسٹی ہے، ہمارے اندر جو اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، اس کو ہمیں نکھارنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہونے دینا ہے، ورنہ وہ دب جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. اس کے لیے ہمیں کوئی پروسیس میں جانا پڑے گا. کیا میں جانا پڑے گا؟ ہر چیز کے بننے کی ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے. جیسے کپڑے کو دیکھو، ایک جگہ وہ بنتے، دوسری جگہ کلر کرتے، تیسری جگہ شائننگ ڈالتے، تو اس میں گرم پانی، ایک دم بہت گرم پانی میں سے اس کو گزارتے، اور پھر دو لوہے کے یعنی ویل کے اندر سے اس کو تو ایک دم سر کا اسموتھ شائننگ والا ہو جاتا ہے، پھر وہ بازار میں آتا ہے. تو ایسے ہمیں اگر اپنے اندر کی کیپیسٹی، اپنے اندر کی خوبی کو ظاہر کرنا ہے تو کوئی محنت میں، کوئی کام میں لگنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ لگنا پڑے گا. دیکھو ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں آئے کہ جس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں. جاہلیت ایسا زمانہ اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھا تھا. ایسا کہ صدیوں تک لڑائی جھڑے، دو خاندان تھے. کل بھی مولانا سے سنا کہ دو خاندان تھے، اس میں 120 سال جنگ چلی. 120 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے پہلے مدینہ میں اوس اور خزرج خاندان تھے، ان کے بیچ میں 120، پتہ نہیں کتنے خون ہوئے گے، کتنے جھگڑے ہوئے ہوں گے، کیا ہوگا. 120 یعنی جہالت، ایک دم جہالت، انتہا درجے کی جہالت، ہر چیز میں جہالت. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محنت کی. مکہ مکرمہ میں اس سے زیادہ جہالت تھی، بہت جہالت تھی، اور بہت خونہ مرگی تھی. کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایسے خطے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی محنت کی؟ وہی محنت دنیا میں چلے گی، وہی محنت کا دنیا میں چلے گی. دوسری اگر کوئی محنت سے ہم ان کو سمجھائیں گے تو نہیں سمجھیں گے. 120 سال کے جھگڑا چند سالوں میں اگر ختم ہو جائے تو کتنی بڑی تعجب کی بات، کتنی بڑی تعجب کہ بھئی اس کو سمجھا، اس کو تو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. کیونکہ ایک کو بھی نہیں سمجھایا کہ تم مل جاؤ، یہ کرو. ایک محنت کی، اس محنت کے بعد سب جڑ گئے. بھائی سے بھی زیادہ ایک دوسرے کو یعنی چاہنے والے، پیار کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے بن گئے. کیونکہ وہ پروسیس کیا ہے؟ تو جو کہ اللہ کے دین کی محنت کریں. کیا کریں؟ دین کی محنت کریں. اگر وہ محنت میں لگ گئے تو بہت آگے نکل جائیں گے، بہت آگے، بہت آگے.
اس لیے اس محنت کو سمجھنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھنا پڑے گا. ہماری جماعت آسٹریلیا میں تھی تو ایک بہت بڑے بیرسٹر کو ملنے کے لیے گئے. بیرسٹر وہاں ڈگری ابھی چالو ہے اپنے یہاں. بیرسٹر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، جج 10 سے اوپر کی ڈگری بیرسٹر. بیرسٹر کو ملنے گئے، مسلمان تھے پاکستان کے، بہت اچھے آدمی. عصر کے بعد پہنچے تو وہ باہر نکل رہے تھے، ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی. ہم کو دیکھے تو رک گئے. ان کے بیوی بچے بھی سامان لے کے گاڑی میں جانے کی تیاری کر رہے. انہوں نے کہا آئیے آئیے، اخلاق والے تھے. ہم نے کہا نہیں آپ باہر جا رہے ہیں، آپ جا کے آ جاؤ، بعد میں آئیں گے ہم دوسری مرتبہ. تو بہت سمجھدار آدمی تھے. کہنے لگے میرے بیوی بچے سامان رکھے، اتنی دیر تو بات کر لو ہم سے. یوں چاہتے تھے کہ کوئی بات کرے ہم. پھر ہم بات شروع کریں اس سے پہلے انہوں نے پوچھا انڈیا کی جماعت ہے؟ میں نے کہا انڈیا کی جماعت ہے. تو ڈاکٹر ذاکر حسین کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں. کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے کہا ایک دفعہ ملاقات ہوئی. کیونکہ تمہارا کیا خیال ہے ان کی محنت کے بارے میں؟ تو میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے ہمیں کسی کے بارے میں کامنٹ کرنے کو منع کیا ہے کہ کسی کی محنت کے بارے میں کامنٹ نہیں کرتے. جس کا جتنا اخلاص ہوگا، جو اللہ کے لیے کرے گا وہ اللہ کے لیے لے لے گا، اور غلط کرے گا تو اللہ اس کو دیکھ لیں گے. سمجھے؟ تو ہم کسی کے بارے میں نہیں کہتے، ہمارے بزرگوں نے منع کیا. بہت متاثر ہوا کہ بزرگوں نے منع کیا دوسرے بار کامنٹ کرنے کا. میں کہا ہاں بالکل منع کیا. پھر میں نے کہا ان سے کہ تم تو ہم کو یہ پوچھو کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. بھائی ڈاکٹر ذاکر حسین جو کر رہے تم ہم کو یہ پوچھو کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. مجھے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دنیا میں بہت سی محنتیں ہو رہی ہیں، بہت قسم کی محنت. خدمت کی لائن کی محنت ہو رہی ہے، اور سماج سدھارک کی محنت ہو رہی ہے، معاشرہ صحیح کرنے کی محنت ہو رہی ہے، اصلاحی بیان کی محنت ہو رہی ہے. سب بہت محنتیں ہو رہی ہیں. سب محنت کا اسٹڈی کیا تو صرف یہ محنت جو ہے، یہ محنت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹرن سے بہت قریب ہے، نہج سے بہت قریب ہے. جس پیٹرن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے وہ پیٹرن پر یہ محنت ہے. یہ دین کی محنت جو ہے اس کی نقل ہے. اور پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ ایک بات یاد رکھو، دنیا میں عالمی اعتبار سے وہی محنت چلے گی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پر ہوگی، ورنہ کہیں جا کے بند ہو جائے گی. بہت سی موومنٹ چلی، بہت سی اخوان المسلمین، بڑی بڑی دنیا میں محنتیں چلی، لیکن سب ختم ہو گئی. ہندوستان میں بھی MS یعنی مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن، امریکہ میں بھی، سب جگہ، لیکن وہ ختم ہو گئی سب محنت. تو اس بیرسٹر نے جب ہم نے یہ کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بہت قریب ہیں، تو ایک دم سے بغیر کسی سے سوچے سمجھے کہنے لگے آج مجھے پتا چلا کہ یہ محنت اتنی تیزی سے کیوں چل رہی ہے. اتنی تیزی سے ایک دم سیدھی سادھی محنت ہونے کے باوجود اتنی پھیل گئی پوری دنیا میں. تو آج مجھے پتا چلا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، پیٹرن پر ہے. اس لیے اللہ کی مدد ہے بھی اس کے ساتھ، اللہ کی خصوصی مدد ہے ان کے ساتھ بہت. بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی مدد ہے آج کل دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کو بہت محبوب ہے اور دین کی محنت کرنے والے بھی بہت محبوب ہیں. ہاں، اور محبوب بننے کا یہ بہت عجیب راستہ ہے، بہت عجیب ہے. تو صحابہ میں لکھا ہے کہ تم اگر محبوب بننا چاہتے ہو اللہ کے، تو تم لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانے کی محنت کرو. اس کو دوسروں کو اللہ کے محبوب بنانے کی یا اللہ کے قریب کرنے کی یا اللہ سے جوڑنے کی محنت کرو تو اللہ جل شانہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں سب سے زیادہ محبوب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟
کیونکہ محنت کر بندوں کے لیے محنت کی ہے اور بہت برداشت کیا ہے، بہت برداشت کیا، تو محنت کرنا پڑتی ہے. تو اس محنت کو ہمیں سمجھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس محنت کو سمجھنا ہے. سیدھی محنت ہے، سادہ محنت ہے، اس لیے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. اس کی سادگی ہے نا، اس کی سمپلسٹی، یہ اس کو سمجھنے میں آڑ بنی ہوئی ہے، حجاب بنی ہوئی ہے. ہم کسی کو کہیں چلو بہت بڑی محنت کے لیے لے جاتے ہیں تم کو، اور کسی گاؤں میں لے جاؤیں، گس کریں، کوئی سنے نہیں، پھر مسجد میں بلاویں تو 50 کو ملے تو 5 آوے، کتنے؟ تو نیا آدمی کیا کہے گا؟ یہ کوئی محنت ہے؟ 50 کو ملے نے 5 آئے، اور پھر تشکیل کی تو ایک بھی کھڑا نہیں ہوا. یہ تو کوئی محنت ہے؟ کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا محنت ہے؟ بورڈ لگے ہو، ویلکم، کہیں پھول ہار لگایا ہو، کوئی یعنی گفٹ ہو، لیکچر ہو، یہ ایسا ذہنوں میں ہے. یہ سیدھی سادی محنت، پوٹلے بستر لے کے جانا، یہ کرنا، لیکن پوری دنیا میں پہنچ گئی. کہاں پہنچ گئی بولا؟ ایسے ایسے جزیروں میں پہنچی ہے محنت کہ جس کا گمان بھی نہیں. ایسے ایسے آئی لینڈ میں پہنچی ہے، ابھی بھی بہت اندر ڈیپ تک چلی گئی. یہ تو ہمارے سامنے وہ کام آتا نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے لیول پر کام کو دیکھتے ہیں. عالمی لیول پر اگر کام کو دیکھیں تو بہت پھیل چکا کام. دنیا کا کوئی کونا باقی نہیں کہ جہاں یہ کام نہ پہنچا ہو. کوئی نہ کوئی بندہ تو ضرور وہاں ہوگا جو یہ کام سمجھتا ہوگا اور کرتا ہوگا. کوئی نہ کوئی بندہ سب جگہ. آسٹریلیا کے بازو میں بہت جزیرے ہیں، 8,000 جزیرے ہیں. وہاں پہ ایک جزیرے کے لوگ آئے تھے، ان کے چہرے بھی الگ تھے. ان کے چہرے بھی اپنے جیسے نہیں تھے، علیحدہ تھے. ذرا میں نام بھول گیا اس جزیرے کا. باقاعدہ پاسپورٹ اور لے کے وقت لگانے کے لیے یہاں آئے تھے. وہ جزیروں میں، آسٹریلیا کے پاس کے جزیروں میں لوگ انسانوں کو مار کے کھا جاتے ہیں. مانس بس انسانوں کو کھانے والے. ہاں، اجنبی کو دیکھے تو مار کے اس کا گوشت کھا جاتے. ایسے جزیرے بھی ہیں، لیکن اللہ نے جماعتوں کو وہاں بھی پہنچایا. تو یہ کام پھیلے گا اور خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوگی. خوبیاں پیدا ہوگی اور ایسی خوبی پیدا ہوگی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے. اور لوگوں کی نگاہ میں اللہ ہمیں اونچا بنائے گا. کیا بنائے گا؟ اونچا بنائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جانتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو بہت مخالفت کرتے تھے. بہت مخالفت، اتنے مخالفت کرتے تھے جس کا کوئی حد نہیں. اور ننگی تلوار لے کے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہے ہیں. اور اللہ نے ہدایت کے اسباب پیدا فرما دی اور مسلمان ہو گئے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کر کے اس کام میں لگ گئے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو اتنی بھاری صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ ابھی دنیا کے سب لوگ حیران ہیں. ان کے واقعات، ان کا طریقہ باقاعدہ اس کو فالو کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ابھی دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلائی ہوئی چل رہی ہیں. بہت سی چیزیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں چالو کی ہیں وہی چل رہی ہے. اتنی بھاری کیپیسٹی پیدا کی کہ جس کی کوئی حد نہیں. کیا کیپیسٹی پیدا کی؟ کیونکہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں. کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اور خطبہ دیتے دیتے بولے یا ساری الجبل. ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے صحابی جنگ کے میدان میں تھے اور کئی 100 کلومیٹر دور تھے. ان کو یہاں کھڑے کھڑے خطبے میں حکم دے رہے ہیں کہ پہاڑ کی طرف دیکھو. اب خطبے میں ان کو وہاں کیا نظر آ گیا؟ کہ وہ نظر آیا وہ منظر کہ پیچھے دشمن ہے، ان کا خیال نہیں ہے. تو یہاں سے حکم دیا. سننے والوں نے کہا کہ عجیب بات ہے،
दौरान खुतबा ऐसा बोले। फिर जब वो जमात आई तो उन्होंने कहा कि हमने तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज सुनी तो हम बच गए, हुक्म सुना कि पहाड़ की तरफ देखो तो हम बच गए, वरना दुश्मन हम पर हमला कर देते। तो सबको ताज्जुब हुआ कि कोई मीडिया नहीं है, फिर भी पहुंचा दी थी बात। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में अर्थक्वेक आया, यानी जलजला आया, अर्थक्वेक। तो बाजार में खड़े थे, जमीन पर एक धुर्रा मारा या पैर मारा और यूं कहा हमारे होते हुए करती है, हिलती है, जबकि इंसाफ हो रहा है तेरे पर। जलजला खत्म हो गया। और हमारे बुजुर्ग की तहकीक है, मौलाना वली साहब शेखुल हदीस है, वो कहने लगे उस दिन से आज दिन तक मदीना मुनव्वरा में 0.01 का भी झटका नहीं लगा, 0.1 का भी झटका नहीं लगा। हाँ, सुनामी जो है वो दुबई तक गया, लेकिन मदीना में उसका कोई असर नहीं हुआ। नदी का पानी रुक गया तो उसको चिट्ठी लिखकर चालू करा दिया कि भाई हम औरत को नहीं चढ़ाएंगे, औरत के भोग नहीं देंगे, जहालत की सब चीजें खत्म कर दी। चिट्ठी लिखी, पानी उस दिन से चलने लगा, आज तक वो चल रहा है। आग लगी मदीना में, आग जंगल में से आई तो एक सहाबी को भेजे अपनी चादर लेके कि जब इसको जहां से आए वहां दफन करके आ जाओ। तो वो चादर लेके गए और आग को भगाते भगाते वहां तक ले गए जिस पहाड़ों में से निकली थी। हम उमरा करने गए थे 2008 में, तो वो पहाड़ खोदे जा रहे थे, तोड़ रहे थे, तो उसमें से कोयले निकलते थे, पत्थर काले निकलते थे। तो हमारे रहबर जो थे वो आलिम थे, उन्होंने क्या कि तहकीक ये है कि जो आग निकली थी मदीना में वो ये पहाड़ी में दफन की गई थी, तो उसके लिए ये पत्थर काले हैं अभी तक। यानी बहुत भारी हिस्सेदार। शैतान उनको देख के गली बदल देता, रास्ता ही बदल दे रहे हैं। जिस गली में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जावे उस गली में शैतान नहीं जा। तो ये बहुत भारी मेहनत है। हमारे जमाने में ये मेहनत चली, हमारे जमाने में स्टूडेंट्स लगे, पहले देर से लगे लेकिन लगे। पहले मेवाती हजरात करते थे, फिर स्टूडेंट्स लगे। जब स्टूडेंट्स लगे तो इस मेहनत को बहुत तेजी मिली, बहुत तेजी से चलने लगी। पढ़े लिखे लोगों ने जब से इसको करना शुरू किया है, बहुत तेजी से एक एक मुल्क में एक स्टूडेंट गया और उसने पूरे मुल्क की हालात बदल के रख दी, पूरे मुल्क के। हमारे बुजुर्ग अभी भी हयात हैं, हमारे शूरा में है, प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब पेरिस में पीएचडी करने गए थे 1965 में गई, लेकिन उनके 4 महीने लग गए थे ग्रेजुएशन के बाद। तो बुजुर्गों से जुड़े हुए थे वो, तो उन्होंने बुजुर्गों से मशवरा किया क्या मैं पेरिस जाऊं पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री लेने, पीएचडी करने। तो मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जरूर जाओ। फिर वहां 2 अल्टरनेटिव थे कि इंग्लिश में करना है कि फ्रेंच लैंग्वेज में करना है। तो मौलाना को फिर पूछा, यानी हमें भी बड़ों को पूछ के चलने की आदत पालनी पड़ेगी। इस रास्ते में चलकर हम दूसरों की मशवरे लेके चलने वाले बने तो धोखा नहीं खाएंगे बड़ों के मशवरे। तो यूँ कहते हैं कि उन्होंने कहा, मौलाना उमर साहब ने कहा कि फ्रेंच जबान सीखो। 6 महीने फ्रांस जबान सीखने के लिए लगाए और फिर मेहनत शुरू की तो 1 अरब साथी मिला, वो अभी तक है। फिर 2 हुए, फिर धीरे धीरे वहाँ एक मस्जिद थी, वो टूरिस्टों के लिए खोली जाती थी, वहाँ नमाज नहीं होती थी। एक मस्जिद थी पेरिस में, अभी सैकड़ों मस्जिदें हैं, सैकड़ों मस्जिद।
اور ان کی کارگزاری سنو کہ کیسے انہوں نے ایک نے محنت کی. ہمارا سفر ان کے ساتھ فرانس ملکوں میں ہوا، یعنی ریونین، موریشیس، یہ بھی فرینچ کالونی ہے. تو وہاں کے لوگ آئے ہیں، لوکل آدمی ثناء اللہ صاحب پاس، اور پوچھے کہ تم نے پیرس میں اور یہاں ایسی کیسے محنت کی کہ اس طرح اتنا سب کام بڑھ گیا. تو پوری کارگزاری سنا، پوری کارگزاری. اور ان کا ایک، کیونکہ آپ کا ایک بیان فرانس لینگویج میں ہونا چاہیے، تو انہوں نے فرانس لینگویج میں ایک بیان کیا وہاں بڑے اجتماع میں، ایسے بڑے اجتماع میں. تو بیان کے بعد لوگ آ کے کہنے لگے ہم جو فرانسیس بولتے ہیں وہ تو ٹوٹی پھوٹی بولتے ہیں. کیا ٹوٹی پھوٹی؟ اور آپ جو فرانس بولتے ہیں وہ پیور فرانس لینگویج بولتے ہیں. اسٹوڈنٹس اور ایجوکیٹڈ پیپل سمجھ سکیں گے، ہم عوام الناس نہیں سمجھتے. ابھی کوئی مولوی صاحب آ کے پیور اردو میں بات کرے نا تو ہم بھی نہیں سمجھے، ہم کو لگے کہ فارسی بول رہے ہیں کہ عربی بول رہے ہیں. پیور اردو میں گجراتی میں بھی پیور گجراتی میں بولے نا تو نہیں سمجھ پڑے. گجراتی میں اپنے کہ بھائی تیرے باپ کا کپان، ایسا بولتے نا، پاپا نو کپان. گجراتی میں اس کو کہیں تارا پوجیہ پتاجی نو بھال پردیش. کیا کہیں تمہارا پوجیہ پتاجی نو بھال پردیش. یعنی ایسی لینگویج ہم لوگ کیا سمجھ پڑے گجراتی میں. تو وہ جو کہ لوکل زبان میں ہم بات کرتے ہیں، تم نے پیور لینگویج والی زبان میں بات کی، یعنی گرامیٹیکل بات کی. بہت متاثر ہوتے تھے. تو ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ گیا، اس کے حصے میں پورا ملک آ گیا، پورا علاقہ آ گیا فرانس کا. تو بہت کام لیتے اللہ، ایک ایک اسٹوڈنٹ سے کام لیتے. اور ابھی ہمارے یہاں یعنی ایک دور چلا ہے، لوگ باہر پڑھنے جاتے ہیں. ہر بچہ یہاں سے گریجویشن کرنے کے لیے کوئی یو کے، کوئی کینیڈا، کوئی امریکہ، کوئی رشیا، کوئی چائنا ملکوں میں جاتے ہیں. اگر یہاں سے ہم کام سیکھ کے گئے ہوں گے تو اللہ جل شانہ ہمیں اس ملکوں میں دین کی محنت کے بنیاد بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے؟ بنیاد بنا دیں گے. اور ہم سے بڑے بڑے کام لیے جائیں گے، بڑے بڑے. ہاں، کیونکہ اس کام کرنے سے اندر ہمت بنتی. کیا ہمت بنتی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں بہت قسم کے صحابہ ہیں، بہت قسم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیپیسٹی الگ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیپیسٹی الگ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی الگ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی الگ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی الگ ہے. سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت کے اعتبار سے خوبیاں پیدا کی، خوبیاں پیدا کی. ہمیں بھی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے اللہ ہم میں بھی خوبیاں پیدا کرے. کیا کرے؟ خوبیاں پیدا کرے. ہمارے گجرات کے ایک بزرگ تھے جو رکشہ چلاتے تھے، رکشہ چلاتے، اور کسی زمانے میں وہ بھائی کہلاتے تھے. بھائی خبر نا، جو دادا گیری کرے اس کو بھائی لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں. کہ جو دادا گیری سے کام کرے وہ پولیس ان کو رکشہ کو روکے تو کان میں جا کے کہے کہ بیوی بچے ہے تمہارے؟ کیونکہ ہاں، تو جانے دے. جو کہ بیوی بچے ہے تو جان دے ورنہ خراب ہوگا. جو کہ ہاں، وہ ان کو ایک دن کسی نے کہا کہ آپ کی وہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے کی واقعات سناؤ نہیں. کیونکہ نہیں یار، وہ مجھے پھر میری وہ زندگی یاد آ جائے گی. کہ کچھ تو سناؤ. کیونکہ ہم تو دیکھے کہ ہاں بہت چلتا ہے تو اس کو مارے. کیونکہ ایک کے ساتھ ہماری دشمنی تھی اور میں اکیلا تھا، وہ دو ایک جن آ رہا تھا سامنے. مجھے لگا کہ یہ مجھے جھگڑا کرے گا میرے ساتھ، تو اس نے آ کے مجھے چھیڑا. تو بازو میں ایک سائیکل والا جا رہا تھا، غریب آدمی سائیکل لے کے. میں نے اس کی سائیکل لی اور اس کو ماری. سائیکل ہے، اس کے ہاتھ سے سائیکل لے کے تو اس کے گلے میں جا کے پھنس گئی سائیکل. پھر اوکے بھائی معاف کر جو گے. ہاں، ایک دفعہ ناشتہ کرنے بیٹھے تھے اور بڑا ٹولہ آیا جو کہ ہم کو مارنے کے لیے.
اب ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں رکھتے تھے، کسی کو مر جاوے ایسے ہتھیار ہم نہیں رکھتے تھے، لیکن اب کیا، کیونکہ گھبراؤ مت ہے، ٹولے کو قریب آنے دو. ٹولہ پورا بہت بڑا گروپ قریب آیا مارنے کے لیے. وہ قریب آوے اور کچھ کہے، اس سے پہلے ہوٹل کی ایک کرسی اٹھا کے ماری. وہ ہوٹل والا کہ کیا کرو گے، کہ تم دیکھا کرو کیا کرتے ہیں. 2-3 کرسیاں ماری تو 2-4 کے سر پھوٹے تو بھاگے سب. جہاں لوہی نکلا کہ ایک بھی کھڑا نہیں رہا. سب کرسیاں مارتے ہم ان کو، کیونکہ وہ لاتے تو سب کو کرسی پٹکتے. ایسے جب وہ تبلیغ میں لگے ہیں تو اتنا آگے نکل گئے، اتنا آگے نکل گئے کہ ان کی بات سنو تو تم کو تعجب ہوئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. بہت بات عجیب و غریب مسئلوں کا حل بتا دیتے، عجیب و غریب زندگی بنا دی. تو کہتے ہیں کہ ایک بات ہے کہ اگر کوئی سمجھدار لگے گا، کوئی ایسے آدمی لگے گا تو اللہ ان کی زندگیاں بدل جائے گی. کوئی صلاحیت والا لگے گا، اہل لگے گا تو اللہ اس کو اہل اللہ بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے؟ اہل اللہ بنا دیں گے. اور کوئی گنہگار لگے گا تو اس کو توبہ نصیب فرما کر بہت اپنا محبوب بنا لیں گے. تو یہ محنت ہے، ہماری محنت ہے، اور اس کو بچپن سے سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بچپن سے سیکھنا ہے. اور سمجھنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی کہ یا اللہ یہ کام ہم کو سمجھا دے. جو مانگے گا نا اللہ اس کو سمجھا دے گا. تو آپ لوگ بھی نیت کرو کہ ہم اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ یہ کام ہمیں سمجھا دے. اتنا بڑا کام دنیا میں چل رہا ہے، اس کو ہمیں سمجھا دے اور ہم سے بھی دین کا کام لے لینے کے فیصلے فرما دے. ابھی دنیا میں بہت کام باقی ہے. ایسا نہیں کہ بہت کام ہو گیا، بہت تھوڑا ہوا ہے، دکھتا زیادہ ہے لیکن بہت باقی ہے. جتنا باقی ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوا ہے، بہت کام باقی ہے. اگر اللہ ہم کو قبول کر لے تو بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. اس لیے ہمیں مانگنا ہے اور اس کو بچپن سے سیکھنا ہے. سیکھ کے کرنا پڑے گا، سمجھے، سیکھنا پڑے گا. کیسے؟ جب تم کام کرو گے تو اللہ اپنے آپ تم کو کام سکھا دیں گے. کام کرنے سے کام سیکھا جاتا ہے. جیسے گاتے گاتے لوگ گویے بن جاتے ہیں اور ناچتے ناچتے ناچنے والے بن جاتے ہیں، ویسے کرتے کرتے کرنے والے بنیں گے. یہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں چاہے کتنے بھی آگے بڑھ گئے ہو لیکن وہ کوچ کو مانتے ہیں، کوچ ہوتے ہیں ان کے سکھانے والے، تو اس کو تو فالو کرنا ہی پڑتا ہے. کرکٹ کھیلنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. ایسے تھوڑے وہ یعنی ملک کے کھلاڑی بنتے، انہوں نے کوچ سے سیکھا ہے. ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا اور پابندی سے کرنے سے سیکھنا پڑے گا، پابندی سے. تو پھر اللہ ایسی صلاحیت پیدا فرمائے گا کہ جس کے کوئی گمان نہیں. اپنے آپ اس میں صلاحیت ہے، اس میں خوبیاں پیدا فرمائے. 1980 میں امریکہ میں ہم گشت کر رہے تھے. وہاں کوئی رہبر نہیں، کوئی رہبر نہیں. تو وہاں بلڈنگوں میں جانے کا گشت کرنے اور لیٹر باکس پڑھنے کے نام، لیٹر باکس پر نام پڑھنے کا. 25 مالے کی بلڈنگ، کون سے کمرے میں مسلمان ہے وہ لیٹر باکس پر لکھا ہوتا نام. تو وہ ہم پہلے جمع کرتے، پھر دروازہ کھولواتے. کوئی دروازہ کھولے تو کھلے ورنہ نہیں کھلے. وہاں سے اوپر سے کوئی بٹن دباوے تو وہ مین گیٹ کھلے اندر جانے کے. کھولواوے پھر جامے. ایک جگہ گئے، میرے ساتھ بنگال کا ایک مزدور مچھی کا دھندا کرنے والا تھا. ہم 2 جن اس بلڈنگ میں گئے اور کال بیل دبایا تو ایک حیدرآباد کے بڑے ڈاکٹر صاحب نکلے. تو ہم کو کہنے لگے تم کو یار کوئی اصول معلوم نہیں ہے جو کہ امریکہ کے. بہت غصے میں تھے، بغیر اپائنٹمنٹ کے آتے اور کال بیل دباتے تھے. یہ امریکہ ہے، یہاں اپائنٹمنٹ لے کے آنا پڑتا ہے، کہہ کے آنا پڑتا ہے. ایسے ہی کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے. تو میں جلدی متاثر ہو گیا. میں نے کہا معاف کریو، بھول ہو گئی. تو بنگالی جو تھے میرے ساتھ وہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہتے ہیں معافی کیسے مانگنے کی ضرورت ہے، اس کی بھول ہے، اپنی بھول تھوڑی ہے. کیا
दाई माफी नहीं मांगता। दाई, हम तो अल्लाह के दीन का काम लेकर आए हैं, हमें माफी नहीं मांगने की, हमें आजिज नहीं बनना, माफी नहीं मांगने की, जोर में कहा। तो वो एकदम चौंका कि ये कोई दूसरे लोग मालूम होते। कह रहे कि तुम कौन है? क्योंकि ये डॉक्टर है इंडिया के, मैं इंग्लैंड का हूँ, हम तो दीन के लिए आए, हम चंदा लेने नहीं आए। क्योंकि आइए आइए आइए, उसके गुस्से ने उसको उसका पावर उतार दिया। हम हाँ, वो तो अल्लाह उस वक्त सुझा दे, क्या करते, अल्लाह ही सुझा दे। फिर बिठाया, कोक पिलाया, ये टांग खिलाई मुर्गी की, मस्जिद में भी आए, समझ गए। तो वहाँ ये तो अल्लाह ही सिखाता है। बहुत से लोगों ने बहुत काम किया, बड़े बड़ों के पास जाके काम किया, किसी से मुतासिर हो ही नहीं। क्या नहीं हो रहे? किसी से मुतासिर होते ही नहीं। जो दीन का मेहनत करते हैं वो किसी से मुतासिर नहीं होते, इम्प्रेस नहीं होते। सबको इम्प्रेस करेंगे, खुद इम्प्रेस नहीं होंगे। एक स्टूडेंट्स की बात सुना के अपने बात खत्म कर रहे हैं। एक स्टूडेंट्स मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में उसका रसिया जाना तय हुआ। कहाँ जाना तय? रसिया। तो उसने सोचा कि क्या करे, वहां तो बहुत नंगापन और बहुत, जब वो सुपर पावर था, रसिया दुनिया का सुपर पावर समझा जाता था, अमेरिका और रसिया दो। तो सुपर पावर में जाने का वहाँ बुराइयां बहुत, ये बहुत। तो उन्होंने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत मैं वहां जाऊं, वहां बहुत बुराइयां हैं। हजरत ने कहा जरूर जाओ, हमारे बड़े हैं ना, वो ये चाहते हैं कि आप लोग तरक्की करें, पढ़ने में टॉप में आवे। जो टॉप में आते ना उसको खुशी से मुबारकबाद भी देते, बहुत खुश होते कि हमारा बच्चा टॉप आया, टॉपर में। तो टॉप लाने की फिक्र करने की अपने, अल्लाह आप सबको टॉपर बना दे, समझिए। हाँ, तो कहते कि उन्होंने इजाजत मांगी, अल्लाह मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दे दी, क्योंकि वहाँ सुन्नत के मुताबिक करियो, अपने वक्त पर अमल करियो और कोई चीज से मुतासिर मत होइए, ठीक है। वो जब गए ना, तो जब वहाँ ये था, रमजान चल रहा था, तो उन्होंने जाके कहा कि मैं सनराइज से पहले खाऊंगा, इतने बजे खाऊंगा, और सनसेट के बाद खाऊंगा, दिन में नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने, चूंकि मेहमान थे, गेस्ट थे फॉरेन के, कबूल कर लिया कि हम मैनेज कर देंगे इसको। तो सुबह में नहीं खाते, फिर शहरी में खाते, और तुलू होने के बाद, ग्रुप होने के बाद खाते, और वक्त पे नमाज पढ़ते, नीची निगाह से चलते, इधर उधर कहीं देखते नहीं। तो सब कह रहे हैं कि आप कोई अजीब आदमी आया, लड़का आया है, अजीब। अपने लिबास में गए और जर्रा बराबर में मुतासिर नहीं हुए, जर्रा बराबर। 12-13 दिन का सफर था, वो 12-13 दिन का सफर पूरा हो गया, 12-13 दिन। तो चूंकि सब बहुत से मुल्कों के लोग आए थे, पढ़े लिखे जमा किया था, कोई सेमिनार था, तो बहुत से मुल्क के लोग आए थे। मौलाना यूसुफ साहब ने उनसे कहा था कि बहुत से मुल्क के लोग आएंगे वहाँ, तो उनको नमूना दिखाना है, क्या सैंपल दिखाना है उसको। तो आप अपने तरीके पर ही चलिए, जरा बराबर भी इधर उधर ना होना, ठीक है। जब आखिरी दिन आया ना, तो सी ऑफ का प्रोग्राम हुआ, विदाई समारोह, सी ऑफ का प्रोग्राम हुआ। तो सब मुल्क वाले खड़े होकर रसिया की तारीफ करते, सब मुल्क वाले कि रसिया में बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, सब मतलब शुक्रिया में सब तारीफ करें। और ये बैठ के ये सोचे कि मेरे भी इनकी तारीफ करना पड़ेगी, और तारीफ होगी नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ करते नहीं, तो जो इनको बड़ाई बोलना पड़ेगी, इनकी तारीफ करना पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई तो मैं तो नहीं बोलूंगा। और सबको ये था, दूसरे भी सब इंतजार करते थे कि इसका नंबर कब आना है, ये कुछ दूसरा कहेगा, क्या करेगा ये, हम कहते वो नहीं कहेगा, कोई और ही कहेगा, समझिए। जब उनका नंबर आया तो वो सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें। इतने में मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का जैसे चेहरा उनके सामने आया, और उसने, मौलाना ने कहा कि 6 नंबर बयान कर दे, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, ऐसा मौका। तो उन्होंने 6 नंबर बयान किए, 6 फंडामेंट, जो कि
You cannot get peace of heart and mind without these 6 points. तो पूरे 6 नंबर बयान कर दिए। सबने कहा कि सही कहा, इसने बहुत सही कहा, यानी उनकी तारीफ भी नहीं की और सिफात बयान कर दी। सब उनके ऑटोग्राफ लेने आ रहे, ये करें। तो फिर वहां से जब लेटर ऑफ थैंक्स भेजते ना कि तुमने नमूना भेजे, तुम्हारा आदमी भेजा, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, तो अलीगढ़ पर लेटर ऑफ थैंक्स आया। सबको तो लेटर ऑफ थैंक्स लिखा, अलीगढ़ के इसमें 1-2 सेंटेंस ज्यादा लिखे कि भाई एक नमूना तुमने भेजा था, ऐसा नमूना अब मत भेजिए, नहीं तो हमारे यहाँ के कम्युनिज्म को खत्म कर देगा। क्या करेगा? वहाँ अल्लाह का नाम लेना गुनाह, अल्लाह की इबादत करना गुनाह। ये तो मेहमान आया, मेहमान बुलाए थे तो नमाज पढ़े, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह की इबादत करे, क्योंकि 2-4 अगर ऐसे आ गए तो हमारे इसको क्या कर देंगे? वो कम्युनिज्म को ही खत्म कर देंगे। एक बंदा। तो हमें भी अपने अंदर ऐसी कैपेसिटी पैदा करनी है, काम करनी है, और काम करेंगे तो कैपेसिटी बनने ही वाली है, ऐसा नहीं बहुत बने। हम भी स्टूडेंट्स लाइफ से लगे हुए हैं, तो हमको खबर है जितना तबलीग में सिखाया ना उतना यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया है। जितना तबलीग में निकल कर सीखे हैं उतना कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सीखे। हाँ, तबलीग ने बहुत कुछ सिखाया, वक्त भी है नहीं तो बताते कि क्या सिखाते। नॉलेज में भी बहुत फायदा हो रहा है। नॉलेज में जो दवाएं यहाँ नहीं आए हैं, वो दवाएं तो अगर अमेरिका जाओ अभी तो वहाँ तुमको जानने की मिलेगी कि ये दवाएं यहाँ पुरानी हो गई ना, फिर आएगी इंडिया में नई प्रोसेस। तो सबसे पहले तबलीग वालों को पता चलता है पूरे आलम के तगय्युर का। तो आप लोग भी सब नियत बनाओ इंशाल्लाह कि हम दीन की मेहनत करेंगे। क्या करने का है दीन की मेहनत में? स्टूडेंट्स की दीन की मेहनत आसान है। एक तो जैसे इन्होंने कहा ना, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ 5 वक्त की नमाज में से जितनी नमाज आती हो उतनी सेट करने की, नमाज कायम करने की। पहली बात, हमें भी 5 वक्त की नमाज पढ़ना है और 5 वक्त की नमाज वहाँ एस्टेब्लिश करनी है, जहाँ नहीं होती हो वहाँ चालू करनी है। और फिर नए नए साथियों को दावत देनी है, थोड़ी देर तालीम करनी है। स्कूल में ये करना, लेकिन स्कूल में भी दाई बन के ही रहने का। जो दाई बनता है ना वो किसी दूसरे की दावत कबूल नहीं करता। दाई मधु नहीं होता, एक बात है ये याद रखो, दाई मधु नहीं होता, दूसरों की दावत कबूल नहीं करता। तो हम लोगों को दावत देंगे। वहाँ बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज की तालीम से लगे हैं, तो हम तालीम करें तो बहुत नए नए स्टूडेंट्स हमको मिलेंगे। दूसरा, हम हमारे मोहल्लों में जब आए तो अपनी पढ़ाई की रियायत के साथ, अपने क्लासेस ट्यूशन के साथ, पढ़ाई की रियायत के साथ हम मस्जिद के 5 अमाल में जुड़े। टाइम जुड़े, मस्जिद में जो 5 अमाल होते हैं उसमें जुड़े। अगर इशाबाद तालीम होती है तो थोड़ी देर तालीम में बैठ जाओ, मशवरा होता हो तो मशवरे में बैठ जाओ। और जुमेरात के दिन आप लोग जैसे जाते हो मरकज पर, खुद भी जावे दूसरों को भी ले जावे। क्या करें? खुद भी जावे और दूसरों को भी ले जावे, और जो मिले उसको दावत देवे, जो मिले उसको दावत दें। और अब मुलाकातें करें। अगर हम ज्यादा स्टूडेंट्स अपने मस्जिद वाल जमात में बैठ रहे हैं तो हम ये बना के, जोड़ियां बना के, हमारे मोहल्ले के मस्जिद के अतराफ के स्टूडेंट्स को मिले और उनको नमाज की, काम की और जुमेरात के दिन आने की दावत दे, नए नए लोगों को लेके। और महीने में 1 मरतबा इतवार लगाना, संडे लगाना। महीने में कितने संडे लगाना? 1 संडे महीने में कभी फौत नहीं होने देना, जरूर लगाना कि 1 संडे लगा देना अल्लाह के रास्ते में। चाहे शनिचर की शाम को जानेगा और इतवार के दिन जमात के साथ वापस आ जाने। तो ये मोटे मोटे काम हैं। इतना काम करोगे तो फिर वैकेशन में 10 दिन निकलना आसान, छोटे वैकेशन, और बड़े वैकेशन में चिल्ला निकलना आसान, और ग्रेजुएशन के बाद 4 महीने निकलना आसान हो जाएगा। और नियत में ये रखे कि पहले 4 महीने लगाएंगे, बाद में जॉब करेंगे, और बाद में जो करना करेंगे।
کوئی اگر مان لو ڈاکٹر بن گیا تو ڈاکٹر بننے کے بعد زندگی بھر اس کے ڈاکٹر ہی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ جو دوائیں اس سے صرف پھوڑنے ہیں. یہ 4 مہینے لگا دیں تو بہت سستا سودا ہے. جب ڈگری لینے کے لیے اتنے سال لگا دیے تو دین سیکھنے کے لیے 4 مہینے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہم اپنے نفس کو کہیں کہ ڈگری کے لیے تو نے کتنے سال لگا دیے اور کوئی کامیابی کا وعدہ نہیں اس پر, اور 4 مہینے لگائیں گے اور زندگی بدل دیں گے تو اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے کہ کامیاب کریں گے. تو 4 مہینے لگا. اب آپ بتاؤ آپ کون سی محنت میں جڑو گے؟ لوکل گھر اپنے محلے کی محنت میں کون کون جڑے گا؟ ہاتھ میں. ماشاء اللہ. اور اسکول کالج میں کون کون محنت کرے گا؟ نماز قائم کرنی ہے. ہمارے یہاں تو ایسا اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہوا تو ہم نے پوچھا کہ بھائی کس نے نماز قائم کی؟ تو ایک لڑکا پی پی سوانی کر کے غیر مسلموں کی یہ ہے انسٹیٹیوٹ ہے بہت بڑی, اس میں پڑھتے وہ. تو اس نے کہا کہ ہم نے تو نماز بھی قائم کر دی جوہر, اور جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تو جمعہ بھی پڑھے. کیا کریں؟ جمعہ بھی ہمارے اندر ہمارے ساتھ ایک حافظ صاحب ہیں, وہ جمعہ بھی پڑھا دیتے. تو ہم تو جمعہ پڑھتے. میں کہا کتنے بچے جڑتے ہیں؟ کہا 100 بچے جمعہ پڑھتے تھے. 100 بچے, کیونکہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پر جمعہ تو پڑھتے ہیں مسلمان بیچارہ, تو جمعہ بھی پڑھتے. تو 100 ہو گئے ہیں. تو پھر وہ پرنسپل کو یعنی یہ ہوا کہ بھائی ان کو کپڑا لینا چاہیے, تو اس نے کپڑا دے دیا. سمجھے؟ اور اگر جانا ہو تو گاڑی دی بڑی لگژری بس, قریب کے گاؤں میں جا کے نماز پڑھ کے آؤ, فیسلٹی کر دی. اور وہاں کے ڈائریکٹر کو وہ ایک لڑکا سمجھا کے بالکل لے گیا, چلو ہماری یونیورسٹی دکھائیں. تو وہ دیکھ کر وہ تو اتنا متاثر ہوا کہ استادوں کی جوتیاں سیدھی ہوتی ہے, اتنا ڈسپلین, اور یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں زندگی میں. ایسی اسکول کالج تو ہم نے دیکھے ہی نہیں. بہت متاثر ہوا. تو بچے جو ہے نا وہ تو کہیں بھی چلے جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے. ہمارے یہاں کیلال کر کے وہ جادوگر آیا تو ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہتا ہے کہ اپنے کیلال کے پاس جانے کا ہے, وہ مسلمان ہے. میں نے کہا کیلال تو کیسے مل گیا؟ کیونکہ میں اس کو مل کے آیا, وہ مسلمان ہے, اس کے ساتھ دوسرے بھی سب بہت مسلمان ہیں. تو مجھے کیلال کے پاس لے گیا وہ اسٹوڈنٹ. تو یعنی اسٹوڈنٹ ہے نا اللہ بہت کام لیتے. تو آپ لوگ سب نیت کر لو انشاءاللہ. ابھی چونکہ ویکیشن ہے نہیں تو یہ تشکیل ہے کہ مہینے میں ہر مہینے پابندی سے ایک اتوار کون کون لگائے گا؟ کھڑا ہو جاتے ہیں. ایک اتوار لگانے کا. بھائی بیٹھے رہیے, دعا کریں گے. ماشاء اللہ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کوئی لاسٹ ایئر والے ہیں؟ لاسٹ ایئر والے کتنے ہیں بھائی؟ آپ لوگ کھڑے ہو کے نیت کرو کہ 4 مہینے جائیں گے. کھڑے ہو جاؤ. دیکھیں بھائی فائنل والے کھڑے ہو جاؤ. 4 مہینے وہ دیکھو ماشاء اللہ. اور 4 مہینے فائنل ایگزام دے کے کون لگائے گا؟ اور کوئی ہے فائنل والے؟ آپ کے جماعت بنا کے دے گی, اپنی جماعت بنا لینے کی اسٹوڈنٹ کی 4 مہینے اور لے کے جانے کا کرو گے انشاءاللہ. اور لوکل کام میں جڑتے رہنے کا انشاءاللہ. اللہ قبول کر لے. بھائی درود شریف پڑھ لو. چلو اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یا اللہ آپ ہی جو وفا کے رب ہیں اور آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. یا اللہ آپ ہی پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. ہم بے بس ہیں, لاچار ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. چھوٹے بڑے ظاہری باطنی جانی مالی سب گناہ کو معاف فرما دے. پوری امت کو معاف فرما دے. پوری امت کے ہر طبقے کو معاف فرما دے. چھوٹوں کو, بڑوں کو, عوام کو, خواص کو, مردوں کو, عورتوں کو, سب کو معاف فرما دے. پوری امت پر رحم فرما دے. پوری امت کی مغفرت فرما دے. پوری امت کے دل میں حق کی طلب پیدا فرما دے. حق کی راہیں آسان کر دے. پوری امت کے دل میں توبہ ڈال دینے کے فیصلے فرما دے. یا اللہ ایمان کی, نماز
100% زندہ فرما دے، اس کی محنت کو زندہ فرما دے اور اس کی محنت ہمیں سمجھا دے کہ اللہ محنت کی اور کام کے کرنے والوں کی حفاظت فرما دے، موت تک کے لیے نبھا لینے کے فیصلے فرما دے، یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دے، موت اور بعد الموت کی زندگی میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ قبر کے عذاب سے، میدان حشر کی رسوائی سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو قبول ہی فرما لے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور قرض داروں کے قرضے کے ادا ہونے کی شکلیں پیدا فرما، یا اللہ ان بچوں کو قبول فرما، ان کی پڑھائی میں ان کی رہبری فرما، ہر قسم کی برائیوں سے گندگیوں سے بچا لینے کے فیصلے فرما اور ایک ایک کو پورے عالم میں جانے کے لیے آسانیاں پیدا فرما، کام لے لینے کے فیصلے فرما، ہم آج کے دور میں برکت عطا فرما، قبول فرما، تو راضی ہو جانے کے فیصلے فرما، ہماری دعا کو اپنے کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک